ٹائمز میں خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ عالم اسلام کے لیے بہت ڈینجرس اور خطرہ کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس فیصلے کا اسرائیل بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ سلامتی کونسل کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے دباؤ میں سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ممکن ہے اسرائیل کو اس کا نقصان بھی ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو اس فیصلے کا افسوس نہیں ہے۔ اور فیصلہ یہ ہے، یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل نے ڈیسیژن یہ لے لیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر جو انٹرنیشنل فورس رہتی ہے اس فورس کو 2026 کے بعد سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور اس فورس کے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل لبنان میں آگے داخل ہونا شروع ہو جائے گا، لبنان پر قبضہ اسرائیل کرنے لگے گا، اور یہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کا ایک پارٹ ہوگا، اس کا پروجیکٹ ہوگا۔ بار بار اسرائیل کی طرف سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ ریلیز کیا جاتا ہے، گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو بڑا چڑھا کر پیش جاتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ سب کا سب اسرائیل بنے گا، اور اس میں لبنان شامل ہے، سیریا شامل ہے، ایجپٹ شامل ہے، اردن شامل ہے، سعودی عرب کا بھی کچھ علاقہ شامل ہے، اس کے علاوہ عراق اور ترکی کا بھی علاقہ شامل ہے۔ ان سب کو یہودی پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ بائبل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان زمینوں کا وعدہ کیا ہے، اور اس پورے علاقہ پر ہم اپنی حکومت بنا کر رہیں گے، اور اس کا آغاز اس فیصلے سے ہو سکتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر حزب اللہ نے مضبوط حکمت عملی دکھائی، حزب اللہ نے مضبوط طاقت کا اظہار کیا، اور اس نے اگر اسرائیل کو اندر تک ہی محدود رہنے دیا، اسرائیل کو بارڈر پر نہیں آنے دیا، تو اسرائیل کا جو خواب ہے الٹا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال پورا معاملہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، پہلے اسے سمجھیے۔ اور اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو اسکین کر لیجئے، اور اسکین کر کے آگے کا جو پروسیس ہے اسے فالو کیجئے۔ ملت ٹائمز ایک یوٹیوب چینل ہے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے 3 زبانوں میں، سوشل میڈیا پر ہم ایکٹیو ہیں، اور گراؤنڈ پر جا کر ہم آپ کو خبریں دکھاتے ہیں، یا ہم اسٹوڈیو سے آپ کو وہ خبریں دکھاتے ہیں جو ہماری آپ کی قوم اور ملت کی ضرورت ہے۔ اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور ملت ٹائمز اس کمی کو پورا کر رہا ہے۔ تو پلیز آپ ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ ممبرشپ لینے میں کسی بھی طرح کی دشواری اور کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا موبائل نمبر بھی موجود ہے، اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا ہے۔ سال 1978 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے لبنان کے کچھ علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ لبنان کی حکومت، لبنان کی آرمی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا وہ لبنان کے سرحدوں سے واپس نکل جائے، لیکن اسرائیل نے لبنان سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے ایک انٹرنیشنل آرمی کو تشکیل دیا جس کا نام رکھا گیا یونائٹڈ نیشن انٹریم فورس ان لبنان، اور اس آرمی کو لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر بھیجا گیا، اور اسرائیلی آرمی پر دباؤ بنایا گیا کہ وہ لبنان کی سرحد سے نکل جائے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی آرمی نہیں نکلتی ہے۔ لبنان کا جو ساؤتھ کا ایریا ہے اور اسرائیل کا جو نارتھ کا ایریا ہے وہ بالکل ملا ہوا ہے۔ 120 کلومیٹر لمبی سرحد ہے لبنان اور اسرائیل کی جو آپس میں ملتی ہے۔ جب اسرائیلی آرمی نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا تو اسرائیلی آرمی پر دباؤ بڑھتا رہا، اس نے بات نہیں مانی۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں حزب اللہ کا وجود عمل میں آیا، اور حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور حزب اللہ نے اتنا حملہ کیا کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور سال 2000 میں اسرائیلی آرمی مکمل طور پر لبنان کے سرحدوں سے نکل جاتی ہے، اور اس نے لبنان پر جو قبضہ کر رکھا تھا اس قبضہ کو خالی کر دیا۔ اسرائیلی آرمی کے نکل جانے کے بعد سال 2000 میں جو انٹرنیشنل فوج وہاں پر موجود تھی اس نے ایک سرحدی لکیر کو کھینچ دیا جس کو بلو لائن کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو لبنان اور اسرائیل کی سرحد ہے، اور سرحد میں جو ایک طرح سے لائن ہے جس کو بلو لائن کہا جاتا ہے، وہ انٹرنیشنل فورس کا تشکیل کردہ ہے، یا اس کی جو بارڈر بنائے گئے تھی اس کے ذریعے اس بارڈر کی تشکیل عمل میں آئی تھی۔ سال 2006 میں ایک مرتبہ پھر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 34 دنوں تک جنگ چلی۔ اسرائیلی آرمی لبنان میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن حزب اللہ نے حملہ کیا، اور حزب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا پڑا، اور حزب اللہ نے اپنا اہم کردار نبھایا۔ اس بیچ جو لبنان کی آرمی ہے اس نے کبھی بھی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ اسرائیل نے جب بھی لبنان پر حملہ کیا تو اسرائیل کو ان حملوں کا جواب ہمیشہ حزب اللہ کے لڑاکوں نے دیا، لبنان کی آرمی نے نہیں دیا۔ اور جو یونائٹڈ نیشن کی فورس وہاں پر موجود ہے اور 40 ممالک کی فوج اس کا حصہ ہے، الگ الگ ملکوں کی فوج وہاں رہتی ہے، اور سب انٹرنیشنل فوج کا حصہ مانا جاتی ہے۔
$600-700 ملین خرچ ہے سالانہ، اس کا بجٹ ہے اس فوج کا، تو یہ فوج اپنی ذمہ داری نبھاتی رہی کہ اسرائیلی آرمی اندر نہ آئے، حزب اللہ باہر نہ آئے۔ اور ان دنوں جو جنگ ہو، یعنی 2023 میں جب غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے، اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر شروع ہو جاتا ہے، تب حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس دوران بھی جب اسرائیل کا حملہ لبنان پر بڑھنے لگا تو انٹرنیشنل فورس نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان سب باتوں کے درمیان 28 اگست 2025 کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں اتفاق رائے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ 31 دسمبر 2026 کے بعد جو یونیفل ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اور اگلے 1 سال میں دھیرے دھیرے یہ آرمی یہاں سے شفٹ ہو جائے گی، اپنے ملکوں کو پہنچ جائے گی، اور یہاں یونائٹڈ نیشن کی انٹریم فورس کا کوئی کردار نہیں بچے گا۔ اب یونائٹڈ نیشن کی فورس کے یہاں سے چلے جانے کے بعد 2 باتیں ہوگی، یا تو اسرائیل غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور اب تک لبنان کی آرمی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر بھروسہ کر کے یہ کہا جا سکے کہ لبنان کی آرمی اسرائیل کو اندر داخل ہونے سے روک سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یورپ کے کچھ ملکوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے، اٹلی اس میں ہے، فرانس ہے، کئی اور ملک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر تناؤ بڑھ جائے گا، کشیدگی بڑھ جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے تو یہ دلیل پیش کی، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو یونائٹڈ نیشن کی یہ فورس ہے وہ حزب اللہ کے اثر و رسوخ کو کم نہیں کر سکی ہے۔ اس فورس کے تشکیل دینے کا، یا اس فورس کو جو اب تک باقی رکھا گیا 50 سال کا عرصہ 1978 اور 2025 تک ہو چکا ہے، کہ اس کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا، لبنان کی آرمی کو مضبوط کیا جائے گا، اور لبنان کی آرمی کے ہاتھوں میں اقتدار کو منتقل کیا جائے گا، پاور کو شفٹ کیا جائے گا، اور دھیرے دھیرے یونائٹڈ نیشن کی فورس یہاں سے منتقل ہو جائے گی۔ لیکن اب تک 50 سالوں میں ایسا نہیں ہو سکا، تو امریکہ نے یہی دلیل دی، اور اس دلیل کی بنیاد پر امریکہ نے کہا یونائٹڈ نیشن کی فورس پر جو لبنان میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں ملین ڈالر ضائع ہو رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس کو ختم کیا جائے۔ اسرائیل بھی یہی چاہ رہا تھا۔ جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی چل رہی تھی اور اسرائیلی آرمی لگاتار بیروت پر حملہ کر رہی تھی، حزب اللہ کے اہم کمانڈروں کو، لڑاکوں کو شہید کر رہی تھی، تو ایک سوال پوری دنیا کی زبان پر تھا کہ کیا لبنان کے پاس آرمی نہیں ہے؟ لبنان کی فوج کہاں ہے؟ لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، لبنان کے ایئر اسپیس پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اور لبنان کی آرمی کیا کر رہی ہے؟ اور جواب بس یہی کہ لبنان کے پاس آرمی ہے، لیکن لبنان کی جو آرمی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کے پاس جدید ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے حملوں کا جواب دے سکے۔ اور جب بھی اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، اسرائیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو حزب اللہ نے اسرائیل کو پیچھے ہٹایا ہے، حزب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل سے جنگ کی ہے، اور ایک بار پھر لبنان کی حکومت پر پوری دنیا کا دباؤ ہے، یونائٹڈ نیشن کا دباؤ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، حزب اللہ کے پاس جو ہتھیار ہے اس کو چھین لے، اور حزب اللہ کو پوری طرح سے تحلیل کر دے۔ اور حزب اللہ کے جو موجودہ سربراہ ہے شیخ نعیم قاسم، انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ حزب اللہ لبنان کی سلامتی اور سیکورٹی کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے، اسرائیل ہمارے ملک پر قبضہ کرتا ہے، تو حزب اللہ کے لڑاکوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے جو اسرائیل کے قبضے سے لبنان کو بچا سکے۔ لبنان کی آرمی ایسا نہیں کر سکتی ہے، اس لیے ملک کی سلامتی، خود مختاری اور آزادی کے لیے ہمارا وجود ضروری ہے، اور ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں۔ لبنان کے صدر اور وزیر اعظم نے بہت کوشش کی، لیکن حزب اللہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور جب ایسا نہیں ہو سکا تو اب یونائٹڈ نیشن کی اس فورس کو وہاں سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکہ کے دباؤ میں فیصلہ ہوا۔ اب یہاں پر حزب اللہ کی جو ذمہ داری وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حزب اللہ کو لبنان کی سرحد کا کنٹرول سنبھالنا ہوگا، پورا علاقہ سنبھالنا ہوگا، اور اسرائیل کو روکنا ہوگا۔ اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں ہے، کیونکہ حزب اللہ کے پاس فائٹر پلین نہیں ہے، حزب اللہ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ راکٹ ہے، وہ کچھ میزائل ہیں، اور پچھلے دنوں جو اسرائیل نے حزب اللہ کے سابق سیکریٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو شہید کر دیا، تو اب اسرائیل کی انٹرنل رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ادھر سیریا میں جب اسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تو حزب اللہ کو فوجی مدد بھی نہیں پہنچ رہی ہے۔ پہلے کیا تھا کہ عراق کے ذریعے حزب اللہ تک فوجی مدد پہنچ جاتی تھی، ایران سے جنگی ساز و سامان، ٹیکنالوجی، ہتھیار پہنچتا تھا عراق، عراق سے پہنچتا تھا سیریا، اور سیریا سے پہنچتا تھا
हिज़्बुल्लाह के पास लबनान में, लेकिन सीरिया की जो हुकूमत है वो अहमद अशरा की हुकूमत है। बशार अल असद के दौर का ख़ात्मा हो चुका और अहमद अशरा की हुकूमत ने हिज़्बुल्लाह तक तमाम हथियारों को पहुंचने से रोक दिया है। हिज़्बुल्लाह और ईरान के जितने सोर्सेज और ज़राए थे सीरिया में, उन सब को अहमद अशरा ने ख़त्म कर दिया है और अहमद अशरा के पास ख़ुद ताकत नहीं है ख़त्म करने की, ना काबिलियत है, तो इसराइल के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। इसराइल चुन चुन कर अभी तक उन तमाम मिलिट्री बेसेस को, उन तमाम फ़ौजी अड्डों को, उन तमाम मिसाइल के कारखानों को तबाह कर रहा है, हलाक कर रहा है, जिसके बारे में ये इनपुट मिलता है, जिसके बारे में अंदाज़ा लगता है कि ईरान से इसका ताल्लुक़ रहा है या हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ रहा है या हिज़्बुल्लाह के कमांडरों ने इसका इस्तेमाल किया है और अहमद अशरा की तरफ से, सीरिया की मौजूदा हुकूमत की तरफ से इसको रोका नहीं जा रहा है। तो इस वजह से इसराइल का अपना दावा यह है, तज्ज़िया यह है कि अब हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो चुका है, हिज़्बुल्लाह के पास अब ताकत नहीं बची है और हिज़्बुल्लाह के साथ जंग लड़ना इसराइल को ऐसा लग रहा है कि आसान है। इधर इंटरनेशनल हुकूमत जो है, जो माफ़ कीजिएगा, जो यूनाइटेड नेशन की फ़ोर्स है वो लबनान में नहीं रहेगी, तो इसराइल का जो मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, उस पर अमल करना आसान हो जाएगा और इसराइल अपने इस मंसूबे पर अमल करना चाह रहा है लबनान पर कब्ज़ा करके, क्योंकि लबनान पर कई मरतबा कब्ज़ा किया। हालांकि इसराइल ने लबनान के अलावा और भी कई मुल्कों पर कब्ज़ा किया, लेकिन दूसरे मुल्कों पर इसराइल ने जो कब्ज़ा किया तो कब्ज़ा बरकरार है। जैसे सीरिया का इलाका है गोलान हाइट्स और उस पर 1967 की जंग में इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया, तो वो इलाका अभी तक इसराइल के कब्ज़े में है और इसराइल का कब्ज़ा सीरिया में बढ़ता जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने कल बताया था कि सीरिया के 9 इलाकों पर इसराइल का इन दिनों कब्ज़ा है, इसराइल की आर्मी वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह मिस्र के जज़ीरा नुमा सिनाई पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन 1973 में उसे आज़ाद करना पड़ा। 1978 में जब लबनान का इलाका कब्ज़ा कर लिया था इसराइल ने, तो इसराइल के लिए तो लबनान की आर्मी उसको आज़ाद नहीं करा सकी और इसराइल का कब्ज़ा बरकरार रहा। जब यूनाइटेड नेशन की फ़ोर्स वहाँ पहुँचती है, दुनिया के 40 ममालिक की फ़ौज, उसमें भारत की भी आर्मी होती है, नेपाल की भी आर्मी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी 40 ममालिक की आर्मी उसका हिस्सा है, 15,000 टोटल फ़ौज है। तो ये सब भी इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सके। इसराइल ने लबनान के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा था, उसके लोग खाली नहीं करा सके। जब 1982 में हिज़्बुल्लाह का क़याम अमल में आया और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला करना शुरू किया, तब साल 2000 में इसराइल को वो इलाका खाली करना पड़ा था और यूनाइटेड नेशन की फ़ौज ने ब्लू लाइन की तश्कील दिया, जिसका मैंने शुरू में तफसील से तज़किरा किया। तो हिज़्बुल्लाह के पास तो ताकत है, मिलिट्री क़ुव्वत है, लेकिन लेबनान की आर्मी के पास नहीं है। इसलिए ख़दशा ये है, ख़तरा ये है, अंदेशा ये है कि अब जो इंटरनेशनल आर्मी वहाँ से हट जाएगी तो इसराइल को अपने एजेंडा में कामयाबी मिल सकती है। इसलिए बहुत सीरियस है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इजराइल इसका फ़ायदा उठा रहा है या फिर हिज़्बुल्लाह इसका फ़ायदा उठाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आखिर में एक बार फिर गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।